کا سوال۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی تحریک ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف مذہبی تحریک ہے۔ 40 سال کے دوران انہوں نے ہزاروں مساجد، ہزاروں مدارس کا قیام کیا اور لاکھوں کروڑوں انسان جو راہ راست پہ نہیں تھے ان کو راہ راست پہ لگایا، نہ جانے کتنے لوگوں کے چہروں کو داڑھی سے سجایا، کتنے سروں کو ایمانوں کو سجایا، اور تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی دعوت اسلامی کا بہت بڑا نمایاں کام ہے۔ ابھی 40 سال کا عرصہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں ہے جنہوں نے 40 سال کے اندر اتنا بڑا پروگرام طے کیا ہو۔ دعوت اسلامی کے مساجد کا قیام ہو، مدارس کا قیام ہو، تصنیف ہو، تعلیف ہو، اصلاح ہو، تبلیغ ہو، اس دینی میدان میں دیکھیں ہر میدان میں انہوں نے کار نمایاں انجام دیا ہے، اور یہ سب ساری کوششیں، محنتیں، برکتیں اس عظیم ہستی کے سر ہیں جن کو ہم امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری مدث اللہ العالی کہتے ہیں۔ تنہا اس مرد مجاہد نے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ استاد، مربی، حضور شاہ بخاری علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ دعوت اسلامی کے کئی اجتماعات میں تشریف لے گئے، اور انہوں نے ایک مرتبہ یہاں تک فرمایا، جلال پور کے رہنے والے حاجی ریاض صاحب نے کہا، حاجی صاحب اگر جامع اشرفیہ کی خدمت میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں اپنے آپ کو دعوت اسلامی کی خدمت کرتا۔ مولانا محمد الیاس قادری مدث اللہ العالی کے کارنامے سے خوش تھے، اور زبانی بھی، تحریری بھی، فتوے کی نشری میں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کی ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ بھی دعوت اسلامی کی حمایت کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ ناچیز بھی دعوت اسلامی کی حمایت کرتا ہے، اور ہمارے لائق جو بھی کام ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ محمد نصیب مصباحی استاد مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ۔ اور اخیر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دنیا کا مشہور ادارہ ہے مبارک پور اشرفیہ میں، الجامعۃ الاشرفیہ۔ اس کے ہمارے مفتی صاحب مفتی محمد نسیم مصباحی اطال اللہ عمرہ، انہوں نے ان کے استاذ گرامی حضرت شاہ بخاری مولانا شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی تائید کی۔ یہ واقعی یہ کہتے تھے کہ میری اگر یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی نا تو میں دعوت اسلامی کے مبلغ کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا کام کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اپنا منصب تھا اور وہ ان کے لیے ضروری تھا، اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ علماء پروڈکشن بھی تو جاری رکھنا ہے نا، جو امت کی رہنمائی کریں۔ یہ علماء پروڈکشن کرتے تھے، اور فتاوا اور ان کی اپنا جیسے دیگر علماء کرام دعوت اسلامی پر شفقت کرتے، لیکن وہ دعوت اسلامی کا عملی طور پر کام کر نہیں سکتے، ٹائم لائیں کہاں سے؟ اگر یہ ساری دعوت اسلامی کے مبلغ کی حیثیت سے وہ گلیوں میں نیکی کی دعوت دینا شروع کرے تو علماء پروڈکشن کون کرے گا؟ جامعات، مدارس کون سنبھالے گا؟ مساجد کون سنبھالے گا؟ ممبر و محراب کی زینت جو ہے یہ ان علماء سے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ جو بھی ہو رہے ہیں نا مسلک اہل سنت کے لیے کام سب ضروری ہے۔ ہر شعبے میں شریعت کے مطابق کام جو ہوتا ہے وہ اس کو لاکھوں سلام، ہر ادارے کو سنیوں کے لاکھوں سلام، سنیوں کی ہر تنظیم کو، ہر اس انجمن کو، ہر اس بزم کو جو 16% شریعت کے دائرے میں رہ کر دین کی خدمت کرتی ہے، میرے ان کو لاکھوں سلام۔ اللہ کی رضا کس میں؟ ہمارے پاس کوئی یہ تو نہیں ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ سبھی کو جنت نصیب کرے، اپنے پیارے محبوب کا پڑوس دے، اور ان سب سنیوں کے صدقے میں مجھ گناہگار کو بھی یہ سعادت مل جائے، دعوت اسلامی والوں کو بھی یہ سعادت مل جائے۔ تو یہ کہ کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے اپنے کو، نہ اپنے کو دوسروں سے برتر سمجھنا چاہیے، بلکہ عاجزی کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گاہ حبیب،
رضا جو دل کو بنانا ہے، رضا جو دل کو بنانا تھا، جلوہ گاہے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے لپک آئیں، تمہارا دل جلوہ محبوب سے آباد ہو، تو خودی کے خول سے نکل آؤ۔ یعنی میں کچھ ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں یوں یہ نہیں کرو۔ بکری میں کرتی ہے، چوری کے نیچے آ جاتی ہے، میں نہیں، عاجزی۔ تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، رہیدہ من آزاد، خودی میں کرنے سے آزاد ہو جا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بلکہ یہ کہو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا کچھ بھی نام نہیں ہے، جو بھی ہے میرے آقا ہیں، ان کا نام، ان کی جھلک، ان کے نور کی جھلک جس پر پڑے گی وہ روشن ہوگا۔ اپنا اس میں کمال نہ سمجھے اگر کوئی دین کا کام کر بھی لے تو ماشاءاللہ ہند میں بڑا فائدہ ہوا، شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید سے دین کے کام میں خوب بڑا دعوت اسلامی کام۔ اور مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر بھی کرنا ہی ہے مجھے، کہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کی انہوں نے جو سرپرستی فرمائی ہے، اور جب کٹھن حالات ایک دور میں تھے دعوت اسلامی کے لیے، کہ ہم لوگ تو یہاں ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ ہیں پاکستانی، اور وہاں دین سب جگہ ایک ہی ہے، سنی سب جگہ ایک ہی ہے، سب بھائی بھائی ہیں۔ وہ تو قرآن نے کہا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ تو ہند کا مسلمان ہے تو اس سے نفرت کرو، تو بنگلہ دیش کا مسلمان ہے تو اس سے نفرت کرو، تو بھائی سری لنکا کا مسلمان، تو افریقہ کا مسلمان، نہیں اس کو دھتکارو، نہیں، مسلمان ہر جگہ ایک ہی ہے۔ جی ہاں، قرآن نے ہم کو بتا دیا، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی، اب وہ عربی ہے، عجمی ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، بنگالی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، میمن ہے، گجراتی ہے، جو مسلمان ہے، جو صحیح مسلمان ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم سب ایک ہیں الحمدللہ۔ تو مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واللہ میرے دل کے ان کے ساتھ جذبات بہت ہیں، میں دعائیں بھی کرتا ہوں ان کے لیے۔ انہوں نے جو ہم کو سنبھالا نا ہند میں، جو ہم یہاں تھے اور انہوں نے جو ہند میں سنبھالا دیا نا دعوت اسلامی کو، ان کا حصہ تھا جو انہوں نے حاصل کیا، اور آج ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں جگہ ان کی ہو گئی۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا نام رہ گیا، ان کی یادیں رہ گئیں، ان کے لیے دعائیں رہ گئیں ہماری، وہ دعائیں تو ظاہر فائدہ کرتی ہیں۔ تو یہ ہمارے بہت شفیق، مہربان، اور دیکھیں بہت انہوں نے دعوت اسلامی کا کام کیا، بہت، بلکہ بہت ہی ظاہر انہوں نے دعوت اسلامی کو اتنا مطلب یعنی کہ ایک دور میں تو خاص کر کے سہارا دیا، اور پھر آخری سانس تک یہ دعوت اسلامی والے رہے۔ یہ بھی بتا دوں، دنیا میں گئے تو دعوت اسلامی، دنیا سے گئے دعوت اسلامی والے ہی تھے، یہ کبھی دعوت اسلامی انہوں نے چھوڑی نہیں، یہ اپنی تحریک اس کو سمجھتے رہے۔ کبھی کبھی میری تو بہت انہوں نے صحبت اٹھائی نا، ان کی رو پڑتے تھے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش دعوت اسلامی مجھے جوانی میں مل جاتی، اب میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا، کام کرتا۔ اگرچہ بھاگ دوڑ کرتے تھے، لیکن میں جوانی میں ہوتی تو میں، ایک ہوتا ہے نا حوصلہ آدمی کا، کہ میں بھی اب سوچتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا، کاش میں جوان ہوتا تو ابھی یوں کرتا، تو اب نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے اس میں۔ جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں درس ہے، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی بھائی جوان تم ہو، پھر بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ ریاضت مانے محنت۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقطع ہے جو ان کی جوانی کا پتہ دے رہا ہے۔ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت،
کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. تو یہ تو ولی اللہ تھے، عاشق رسول تھے، ولی ابن ولی تھے. ان کے والد اعلی حضرت امام اہل سنت یہ بھی ولی، مفتی اعظم ہند یہ بھی ولی. تو انہوں نے جوانی میں ہی اپنے آپ کو سمجھا دیا، جیسے یہ اس مقطع کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. اور بڑھاپے کا پتہ دے رہے ہیں، شاید یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں یا اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بڑھاپا ملے گا لیکن میں شاید بھاگ دوڑ نہیں کر سکوں گا. کہ جوان ہو ابھی کر لو، ورنہ بڑھاپے میں وہ ہمت اور طاقت تم میں نہیں رہے گی. حالانکہ جوان کو کوئی اعتماد نہیں رکھنا چاہیے، یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ میں بڑھاپا دیکھوں گا، لیکن غالباً نگاہ ولایت سے انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ میری اتنی عمر ہو جائے گی. اللہ چاہے تو اپنے اولیاء کرام کو بہت کچھ علم عطا فرما سکتا ہے. بہرحال یہ کہ ہمارا تو ان اولیاء کرام سے، علماء کرام کے سائے میں ہم تو رہتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا، بول بھالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. تو حضرت علامہ شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جن علماء کرام نے، بے شمار علماء کرام نے ہند میں دعوت اسلامی پر شفقت کا سایہ رکھا. اور ان میں ایک مفتی نسیم صاحب بھی آپ سنی رہے تھے کیسا بول رہے تھے، وہ ہے نا ہمارے لیے جو بھی ہم کام کریں گے. تو دعوت اسلامی سرکار آپ ہی کی ہے، آپ سب کی ہے دعوت اسلامی. تو علماء اہل سنت جو باقید حیات ہیں، جو صاحب مزار ہیں، سب پر لاکھوں سلام، اور سب کو اللہ پاک بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. ان کی آل اولاد کو بھی، ان کے آبا و اجداد کو بھی، جو بھی مسلمان ان میں ہوں سب کو اللہ پاک بے حساب بخشے. اور ان کے صدقے مجھے بھی، میرے ماں باپ کو، میری آل اولاد کو بھی بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. اللہ سب کی خدمات اسلامی قبول فرمائے. یا سیدی، آپ نے ماشاءاللہ ہر باری علماء کرام کے حوالے سے اور دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کے حوالے سے جن لوگوں نے تعاون کیا ان کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، ان کا ذکر بھی فرماتے ہیں. لیکن ظاہر ایک 40 سال کا سفر ہے، بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، آپ کا ساتھ دیا ہوگا، دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. اب کسی کا نام ایسے موقع پر ہم نہ لے سکیں اور اس کی بنا پر کیا ان کے رفقا کو یا رشتہ داروں کو یا ان کو خود کو ناراض ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے اس طرح بڑی کھل کے دعائیں دیں. کل بھی مجھے یاد ہے جب وہ جامعۃ المدینہ للبنات کی بچیوں نے ایصال ثواب کیا تو آپ نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اگر یہ ثواب مجھے ملا ہے تو میں ان تمام علماء کرام کو ایصال کرتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کا ساتھ دیا، بننے میں ساتھ دیا. تو اس بارے میں بھی کوئی رہنمائی ہو جائے نا، کیا سب کو یاد تو ظاہر ہے آپ کیسے ذکر ہو سکتا ہے، تو کچھ اس بارے میں. کیا بات ہے آپ نے یار، بڑی پیاری بات کی. واقعی 2-4 ہونا تو آدمی نام لے، بعض وقت نام ذہن میں آتے بھی ہیں، اب ان کا لوں گا. ابھی ایک نام انہوں نے مجھے دکھایا، تو اس طرح کے تو سینکڑوں ہیں یار. بنگلہ دیش کو سوچے تو بنگلہ دیش میں نے مفتی نسیم کا تذکرہ کیوں کیا کہ ان کا سامنے ہمارے ایک آیا نا، مطلب وہ انٹرویو تاثرات، حالانکہ اور بھی برسبیل تذکرہ ان کا نام لیا. حالانکہ اور بھی علماء مفتیان کرام اس ادارے میں موجود ہیں جو دعوت اسلامی سے محبت فرماتے ہیں. تو اب سب کا نام لوں گا تو کچھ بھول جاؤں گا، تو پھر شکوہ ہوگا کہ ہمارا نام نہیں. یہ لسٹیں بیان کرنا شروع کروں گا تو پھر یہ بھی پھر جمے گا نہیں نا. کہ کروں کیا، 1 ہو 2 ہو 10 ہو 20 ہو، الحمدللہ میں کہوں گا ہزاروں ہوں گے جو علماء کرام دنیا میں کہاں یہ دعوت اسلامی کے لیے مطلب یہ کہ ڈنکے بجا رہے ہیں. میں بعض اوقات ایسے کلپ دیکھتا ہوں، میں حیران رہ جاتا ہوں یار، ان کا نہ دیکھنا دور کا کبھی نام بھی نہیں سنا اور سب بول رہے ہیں دعوت اسلامی کی حمایت میں. مزے کو مزہ آ جائے. تو دعوت اسلامی صحیح بات ہے سب کی ہے، پہلے علماء کی ہے پھر ہم عوام کی ہے. کہ ہم نے جو کچھ سیکھا علماء کے قدموں کی برکت ہے. باقی ہم کیا ہے یار، علماء نے سہارا دیا، سایہ سر پر ہاتھ رکھا اور پیٹھ تھپکے کے جا بیٹا. اب اس طرح اللہ والی ہے. اب جیسے ہند کا ذکر الحمدللہ چل پڑے. آپ جیسے ہند کا ذکر کر رہے ہیں، ہند کے علماء سے بھی ملاقاتیں ہوئی. بنگلہ دیش ہم گئے، بنگلہ دیش میں جو علماء اور امام اور سے ملاقاتیں ہوئی. اس طرح وہ ساؤتھ افریقہ ہم گئے، یوگینڈا گئے، کینیا گئے.
اس طرح یو کے گئے, اس طرح دنیا کے کئی ملکوں میں مدنی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی طرح جانا ہوا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو 10 30 ہو, دیکھیے یہاں تو اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمارے علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز کرے, بڑی شفقت فرمائیے. یو کے میں بھی تو ایک سے ایک ہے یار. جی بالکل یہی ہے. محبت کرتے ہیں یار, جیسے دعوت اسلامی کے مبلغ نہ ہو تو اب یہ کہ ہم کس آ گیا یو کے, اب یو کے کا نام ہو, یو کے آ گیا. آئیے ماشاء اللہ. دیکھو نا اب یہ کہ اب کون سوچ سکتا تھا یار کہ یورپ اور یو کے اور انگلینڈ اور امریکہ میں دعوت اسلامی کے ڈنکے بجے. یہ آپ کا دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے بریڈ فورڈ یو کے. یہ اللہ کی شان ہے یار کہ مسلمان جہاں بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں نا, یہ وہ دل کو دل سے راہ ہے نا, کلو شیء یرجع الی اصلہ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہر چیز اپنی اصل کو, اپنی وہ اصلیت کو, حقیقت کی طرف پہنچتی ہے, بنیاد کی طرف پہنچتی ہے. تو یہ سارے مسلمان بس ایک ہونے کی. کوئی زمانہ تھا جب میں نے وہ شعر بھی عرض کیا تھا, وہ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ 2 جہاں میں میرا بیڑا پار ہے. ماشاء کیا فرما رہے تھے آپ؟ اب میں وہ سنت عام کریں. نہیں, آپ حفاظتی امور کے تعلق سے کہتے, سیکیورٹی کا ایک معاملہ تھا. 3 کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. اس شعر کے بارے میں فرما رہے تھے. شاید یہ بہت پہلے لکھا, نہیں کتنے سال ہو گئے. دعوت اسلامی جب اتنی نہیں پھیلی تھی, نہ مدنی چینل تھا, لیکن آج اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا. آج کے مدنی مذاکرے کا جو نمبر ہے نا, اس کو بھی کافی اسلامی بھائی نوٹ کر رہے ہیں. وہ نمبر ہے 1926. اس وقت گھڑی پر بھی, اور ابھی گھڑی میں ہے 11/12. محرم 27ویں ہیں, اب 13 ہو گئے. اور اب جب میں نے کہا تب تو 11ویں اور 12ویں دونوں تھی, ماشاء اور مدنی مذاکرہ ہے 1926. محرم ہے 27ویں, 27 بھی ماشاءاللہ نسبتوں کی بار ہے. اللہ. یہ نیک فال ان چیزوں سے لی جا سکتی. ماشاء اللہ.